بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کلام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج محرم الحرام کی 7 تاریخ اور ایک تحریر سے، محترمہ نیر رباب کی ایک تحریر سے آج کی اس بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ ماہ محرم ہے اور زندگی کے ساتھ بندگی کے جو راز ذی الحج میں ہم پر کھلنے شروع ہوئے تھے ان کی تکمیل ہوتی ہے. ہر عورت محبت کے کئی رشتوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی زندگی انہی کی تہوں کو الٹتے پلٹتے گزر جاتی ہے. ہر عورت ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے اور بہن ہے. مگر کربلا معلیٰ میں ہمیں یہی عورت ایک مختلف روپ میں نظر آتی ہے. کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی جتنی بلند ہو، برف بھی اس پر اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. برف کی موجودگی اس پہاڑ کی بلندی کو ظاہر کرتی ہے، اور انسان کیسا ہے، کتنا بلند ہے، اس کا اندازہ کرنا ہو تو ہمارے سامنے کارزار کربلا موجود ہے. ایک طرف مردوں کی شجاعت تو دوسری طرف خواتین کا وہ مضبوط کردار جس نے حکومت وقت کی بنیادیں ہلا دی تھیں. یہ خواتین ہی تھیں جنہوں نے پیغام حسینی کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے حق اور باطل میں فرق کو نمایاں کیا. ہم آج دنیا میں ادھر ادھر رول ماڈل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایسی خواتین موجود ہیں جن کا نام سن کر ہی احترام سے سر جھک جاتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کی بات کی تصدیق کی اور اسلام کے لیے ہر سہولت اور آرام کو ترک کیا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور پھر پنجتن پاک کے گھرانے کی خواتین جن کی اسیری میں بھی شاہی تھی، جنہوں نے بھوک سہی مگر صدقہ و خیرات کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے قید خانے میں بھی اللہ سے امید کا دامن نہیں چھوڑا، چونکہ وہ جانتی تھیں کہ جس کو لوگ ہار سمجھ رہے ہیں وہ ان کی فتح کی علامت ہے. کردار کی یہ اسٹرینتھ ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کو توڑا نہیں جا سکتا، اسے زبردستی جھکایا نہیں جا سکتا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا بظاہر اسیر تھی، مگر جو خطبہ انہوں نے یزید کے دربار میں دیا، اس خطبے کے الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کو لرزا دیا تھا. آج معرکہ کربلا میں خواتین کا کردار، بالخصوص حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، اور اس حوالے سے جو شخصیات ہیں بیٹھی ہیں جن سے ہم سیکھنے کی، جاننے کی اور ماننے کی کوشش کریں گے، میں ان کا تعارف کروا دوں. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب میرے دائیں جانب تشریف فرمائے. علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی، اور مفتی سخاوت تشریف فرمائے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے بائیں جانب. یوم عاشور کے بعد، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ شام غریباں کا آغاز، تو مردوں میں سے کون حیات تھا جب یہ سب لوٹ مار اور یہ سارا سلسلہ ہوا؟ تو کون موجود تھا مردوں میں، اگر میں پوچھوں آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یقیناً سب سے پہلی بات تو یہ کہ 10 محرم الحرام اور یوم عاشور کا لفظ کہہ کر بھائی نور حسن صاحب آپ نے سچی بات ہمیں اس جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل مسلم ینبغی لہ ان یحزنہ قتلہ لأنہ من سادات المسلمین وعلماء الصحابہ وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی افضل بناتی. حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث مورخ اور بہت بڑے میں سمجھتا ہوں مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کا دل حضرت امام حسین کی شہادت کا سن کر غم سے بھر نہ جائے. یہ مسلمان ہونے کی علامت اور پہچان تو یقیناً اس حادثہ کربلا کے بعد آپ فرماتے ہیں وہاں جو آپ کے رفقات تھے، آپ کے ساتھ جو نفوس قدسیہ تھے جو سارے جن میں 6 صحابہ کرام اور 18 یا 14 سے لے کے 18 تک متروایات ہیں، بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، تو وہ تو سب وہاں پہ شہید ہو گئے، 6 صحابہ بھی شہید ہو گئے، اور اسی طرح وہ 18 کے 18 نوجوان بنی ہاشم کے اور محمد سے لے کر حضرت علی اکبر، علی اصغر، وہ سب حضرت ابو بکر بن علی اور عثمان بن علی، محمد بن علی، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب شہید ہوئے. تو اس وقت حضرت علی جو تھے زین العابدین، علی بن حسین زین العابدین، جن کو امام سجاد کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور عمر کیا تھی ان کی اس وقت ان کی عمر 17-18 سال کی تھی. اور یہ بھی میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے آغاز میں حصہ بھی لیا ہے، وہاں پر جو 7 تاریخ تھی اس میں حصہ لیا، کچھ وہاں پہ پہرا دیا بابا جان کے کہنے پر، پانی لے کر، اس طرح کی انہوں نے خدمات بھی انجام دی. لیکن بعد میں بخار کی وہ شدت کی بنا پر آپ نے ان کو آرام کرنے کا فرمایا، اور حضرت زین العابدین کو اللہ نے محفوظ رکھا. اس طرح حضرت امام حسن کے ایک صاحبزادے جو یہاں پر اس میں شامل تھے اور زخمی ہوئے، اور پھر ان کے ایک رشتہ دار انہیں وہاں سے نکالنے میں زخمی حالت میں پہلے ہی کامیاب ہوئے، ان کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا. اس پہلے سے دور لے جانے میں کامیاب ہوئے، تو ان کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا. وہاں سے حضرت امام حسن کی اولاد چلی، ادھر سے زین العابدین سے حضرت امام حسین کی اولاد کو، جو بار بار یہاں پہ ہمارے حضرت قاری صاحب قرآن پاک تلاوت فرماتے ہیں ان شانیہ کہ هو الابتر، آپ کے جو دشمن ہیں وہی ابتر ہوں گے، لیکن آپ کی تو نسل قیامت تک اللہ نے جاری رکھنی. میں بالکل ایک منٹ کو روکوں. ابھی سورہ کوثر کا ذکر علامہ صاحب نے کیا، ایک تو یہ بھی فرما دیجئے کہ اس کی جو وجہ نزول ساتھ میں، اور میں پھر اسی کو دہراؤں گا کہ جو ابھی ہم پتہ کر رہے ہیں تو بظاہر مردوں میں سے کوئی حیات نہیں تھا ظاہری طور پہ، اگر تین لوگ حیات، 2 جیسے ذکر کر دیا، 3 لوگ حیات ہیں جی مرد جی، اور یہ تینوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام کی اولاد ہیں. امام حسن مجتبیٰ کے 2 بیٹے، جی آپ کے 5 بیٹے ہیں، 2 سے نسل چلی آگے. جی زید بن حسن بن علی جن کی اولاد داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، اللہ، اور حسن مصنع جو داماد ہیں امام حسین کے، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کے شوہر امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، اور حسنی حسینی نسب یہیں سے چلا ہے. صحیح. امام حسن مجتبیٰ کی اولاد اور امام عالی مقام امام حسین، یہ جو جوڑا بنا، امام حسین کی بیٹی امام حسن کا بیٹا، یہاں سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا حضرت عبداللہ المحض ان کو کہتے تھے، خالص سید، پیور سید، نجیب الطرفین سید جو ہے، اور حسنی حسینی کی جو ٹرم ہے وہ یہاں سے بنی. امام حسن مصنع جن کا شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں، مصنع اس لیے کہتے ہیں دوسرا حسن، حسن ثانی. ٹھیک. میں آپ کے مزار پاک پہ حاضر ہوا ہوں شاہ صاحب، یمبو سے، یہ جو آپ جاتے ہیں نا بدر سے آگے، یمبو نخل ہے، ایک یمبو ہے، ایک یمبو نخل 300 کلومیٹر مدینہ شریف سے آپ کا مزار پاک ہے. یہ اس طرح کا، لیکن وہ ذرا سبز، اچھا جی، ہاں سائز یہی، ہرا بھرا. قبر مبارک کے سینٹر سے وہ پودا نکلا ہوا ہے، درخت نما، بڑا خوبصورت.
تو وہاں حاضری دیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. ویسے ہی اس خاک پاک کو چومیں، میں تو لایا ہوں، اس میں سے خوشبو آتی ہے، ابھی بھی ہے میرے پاس. وہ جب بھی ڈھکن کھولتا ہوں تو اس میں سے خوشبو آتی ہے. حسن مثنیٰ جو ہیں یہ غازی کربلا ہیں، واحد غازی کربلا جو بچا. 18 زخم تھے آپ کے جسم مبارک پر، اور بچ اس لیے گئے کہ لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے. انہوں نے یہی سمجھا تھا کوفیوں نے کہ یہ بھی شہید ہو گئے ہوئے ہیں. اب ان کے خیال میں صرف امام زین العابدین ایک مردوں میں سے تھے جو بیمار تھے، انہیں بیمار کربلا بھی لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں. یہ بچے ہیں حسین کا بیٹا. اللہ کی قدرت کہہ رہی تھی ان شانئک هو الابتر، کہ محبوب تیری نسل تو چلنی ہے اور وہ ہم چلائیں گے اور پوری شان سے چلیں گے. تیسرے ہیں جن کا بالکل ہی ذکر نہیں ہوتا، یہ ہیں سیدنا عمر بن حسن بن علی رضی اللہ. یہ چھوٹے تھے، ان کی عمر چھوٹی تھی، تو کہتے ہیں مورخین کہتے ہیں فاستصغرہ فلم یقتلہ فترکہ. ان کا چھوٹا بچہ ہے، اس کی کیا بات کرنی، اس کو چھوڑ دو. وہ بھی مرد تھے، امام حسن کے بیٹے. اب یہ 3 اب تک کے ریکارڈ اور میری تحقیق و مطالعے کے مطابق یہ 3 مرد ہستیاں تھیں، 3 نفوس قدسیہ تھے آل رسول سے مرد جو کربلا سے بچے ہیں. ان حالات میں جو اتنے نامساعد حالات، چیلنجنگ ٹائمز جنہیں آپ کہیں گے، یہ ذمہ داری کیسے آگے پھر ادا کی خواتین؟ ذرا فرمائیے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ محترمہ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، اور حضرت علی المرضیٰ کی صاحبزادی ہیں، اور سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ طاہرہ ان کی نواسی ہیں، اور کائنات کے سردار نبیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے گئے، اس کو یہ 4 سال کی تھی، 5 سال کی تھی، تو وہ تربیت وہاں سے انہوں نے پائی تھی، صبر و استقامت کی، تدین کی، تقوی کی، للہیت کی، اخلاص کی، دینداری کی، اور اللہ کی راہ میں اثار و قربانی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں واللہ تاریخ اسلام میں کوئی ایسی خاتون میں نے ابھی تک نہیں محسوس کی، نہیں دیکھی اپنے ایک ذاتی جو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھ سکا، کہ جس نے اتنی مشکلات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں. اس کی بالکل آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے اون بن عبداللہ بن جعفر، اور ان کی آنکھوں کے عین سامنے ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن جعفر بن عبداللہ بن وہ محمد اور اون دونوں شہید ہوئے. ان کی عین آنکھوں کے سامنے ان کے بھتیجے امام حسین کی اولاد شہید ہو رہی ہے. آنکھوں کے سامنے امام حسن کے بیٹے قاسم اور عبداللہ وہ وہاں شہید ہو رہے ہیں. اسی طرح ان کے عزیز و اقارب 18 کے 18 ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، اور رفقا اپنے بھائی کے سارے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پھر ان کی صرف میں سمجھتا ہوں شہادتیں ہی نہیں دیکھی، ان کی مبارک جو ان کے جسم تھے سروں کے بغیر دیکھے. امام حسین کا جب انہوں نے سر الگ دیکھا، دڑ الگ دیکھا، اور پھر گھوڑوں کے ساتھ سواریوں کے ساتھ ان کی بے حرمتی کو دیکھا، تو اس کے باوجود اور ادھر خیموں کے اندر ان کی جو لوٹ مار تھی، بدتمیزی تھی، بد تہذیبی تھی ان ظالموں کی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور اس کے باوجود انہوں نے کیسے اپنے آپ کو سنبھالا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کوئی بڑی سے بڑی خاتون ہوتی یہ منظر دیکھ کر ویسے ہی بے ہوش ہو جاتی، ہوش کھو دیتی، اپنے آپ پر قابو ہی نہ پا سکتی. لیکن وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ہدایت کا وہ سر چشمہ، اور قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے اللہ نے ان کو نمونہ بنایا، ایک ماڈل بنایا، اسوہ حسنہ بنایا. تو یقیناً انہوں نے پھر روتی اپنی جب حضرت امام حسین کی اہلیہ محترمہ کو دیکھا نا، وہ اشعار میں رو رو کے کہہ رہی تھی، فرما رہی قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بہ. آپ تو ہمارے لیے وہ ایسے بڑے بلند و بالا پہاڑ تھے کہ جن کے اندر ہم آ کر پناہ لیا کرتے تھے، اور آپ وہ ہستی تھے یا ویلی کلو مسکینی، بڑے بڑے دور دراز کے علاقوں سے لوگ مسکین اور فقراء آ کر آپ سے خیر لے کر جاتے تھے، آپ کے پاس لوگ علم سیکھنے آتے تھے. اور آج ان الذی کہتی ہیں آج کربلا میں وہ انسان، وہ ہستی پڑی ہوئی ہے بے کربلا کثیر غیر مدفون، بغیر دفن کیے ہوئے، کہ اللہ کان الذی یستضاء بہ، جس سے لوگ آ کر علم کا نور لیا کرتے تھے، روشنی لیا کرتے تھے. واہ ویلا اور روتی ہوئی جب اپنی باوج کو دیکھا. مگر ان ساری
وہ صدمات اور مشکلات اور شدائد اور مصائب کے باوجود ان کا حوصلہ، ان کا استقلال کا عالم یہ تھا کہ جب لٹا پٹا یہ قافلہ قیدی بنا کر کوفے کے اندر لے جایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے ان کو قیدیوں کی شکل میں کوفے کے اندر سے گزارا گیا۔ یہیں روکوں گا، یہ ہم اس بات کو آگے جوڑتے ہیں، وقفے کی طرف بڑھنا ہے۔ بلوا کہاں، مدینے کی شہزادیاں کہاں ہے؟ سر برہنہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں، قرآن پڑھ رہا ہے سر ابن بطوراب، اس معجزے کو دیکھ کے ہوتا ہے زہرا آپ کیا سنگ دل ہے، اہل جفا کچھ اثر نہیں، ان غافلوں کو روز قیامت کا ڈر نہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہمارے انتہائی قابل احترام علماء کرام موجود ہیں، اور وہ مصائب کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور بالخصوص خواتین کا کردار، اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں ایک صرف بات آپ سے سب سے پوچھوں، غصہ آتا ہے جب آپ یہ واقعات سنتے ہیں، یا جب ہم اپنے بچپن سے سن رہے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ اتنی ہستیاں، اور یہ غصہ آتا ہے آپ کو ذاتی طور پہ بچپن سے لے کے اب تک؟ اگر میں آپ سے پوچھوں سر، کاش اگر ہم وہاں ہوتے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے جس نے یہ کیا، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے؟ ایک غصہ، اور پھر غصے کے ساتھ ایسی کیفیت کہ جو بے بسی کی کیفیت ہے نا، انسان کچھ نہیں کر سکتا اب اتنے سالوں کے بعد۔ اب تو صرف یہ ہے کہ ہم اس کے لیے وہی کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے عرض کروں گا قرآن مجید میں، کہ مومن کو قتل کرنے والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، تو جس نے مومنوں کے سردار کو شہید کیا ہے تو پھر اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بدبخت ترین جہنمی وہ شخص ہوگا کہ جس کی تلوار جو ہے ان کے خون سے رنگین ہوئی ہے۔ تو یہ غصے کی، شدید غصے کی کیفیت ہے جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح، لیکن مفتی صاحب ہم نے جب میں نے کبھی سنا تھا بڑوں سے کہ جب ہسٹری آف اسلام یا تاریخ پڑھو گے تو پھر بڑے اس میں مقامات ایسے وہ ہوں گے کہ آپ کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ مسلمان کفار سے لڑتا ہے وہاں تو شجاعت کے بڑے بڑے ایسے واقعات، اور وہ بادشاہ کو وہ دے دیا، لیکن یہ والی جب ہوتی ہے تو وہ جسے کہتے ہیں کوئی غیرت شرم حیا کی یہ جو صورت ہے، یہ اس پہ کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ نور الحسن بھائی، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اسیرین یا اسیران جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان میں جو مرد حضرات تھے ان کی تعداد بھی علامہ صاحب نے بڑی وضاحت فرما دی، اور حضرت شاہ صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرما دی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ علامہ صاحب واقعہ ہی گنگ اور دنگ کر دیتا ہے آپ کو، مطلب تو اب اس کو کیسے یہ ذرا پہلے عرض کیا، میں نے اصل میں بات یہاں سے شروع کی تھی، ہم سروائیورز کی بات کر رہے ہیں، مردوں میں سے نہیں، تو کیوں میدان عمل میں آنا ضروری ہوا؟ یہ وہ حالات تھے کہ آپ you were left with no other choice except to lead۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ ایسے ہی درست، یعنی یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ نے کہا کہ ایسے کرنا ہے، یہی آبجیکٹیولی ریکوائرڈ تھا۔ یعنی مولا علی کرم اللہ وجہہ کی جو صاحبزادی ہیں ان کو ان کے لہجے میں بولنا تھا اور بات کرنا، یہ انڈرسٹوڈ ہے، لا شک فی۔ شاہ جی اب میں امام شافعی کے دو شعر اگر اجازت ہو، دیکھیں وہ کہتے ہیں، دیکھیے امام شافعی ہیں یار، کوئی عام بندہ نہیں ہے، امت کے ائمہ اربعہ میں سے ایک، کہتے ہیں آل النبی ذریتی، اللہ اللہ اللہ، آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، اللہ ارجو بہم موتا غدا، اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں ارجو بہم موتا غدا بید الیمین صحیفتی، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کہ میں اللہ کی بارگاہ سے امید کرتا ہوں ان کے وسیلے اور طفیل اللہ میرا صحیفہ نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ یہ امام کہہ رہا ہے یارو، اللہ اللہ، جس کے مقلدین کے کبھی آپ نام سنیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اللہ امام محمد بن ادریس الشافعی جن کے وسیلے کا محتاج ہے اور میدان حشر میں التجا کر رہا ہے
کہ ان کے طفیل اور وسیلے سے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے. اور سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں اور پوری امت کے غوث قطب یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتم، اگر دعوتم رد کنی ورکبو منو دست و دامان آل رسول. یہ غوثوں، کتبوں، ولیوں، محدثوں، مفسروں کا ورد و وظیفہ ہے. اور شاہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ مجھے یاد آ رہے، وہ بھی اتنے بڑے امام ہیں. ہائے ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں مرا بدہ تو خدایا دریں خجستہ سفر، ہزار نصرت و شادی ہزار فتح و ظفر، بحرمت سے محمد بحق کے چار علی. سارے ائمہ اہل بیت کا ذکر کر دیا. بحرمت سے محمد، 3 محمد ہیں ان میں. اللہ اکبر. بحرمت سے محمد بحق کے 4 علی، اور 4 علی ہیں بے 2 حسن و حسین و بے موسیٰ و جعفر. اللہ اکبر. اللہ یہ وہ لوگ ہیں بھائی جن کے نام پر محدثین نے لکھا ہے. بعض اسناد ایسی ہیں وہ پڑھ کے پھونک دیں کسی بیمار پر، اللہ اکبر. کسی دیوانے اور مجنون پر، اللہ اس کو شفا دے. نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے جی، حضرت مجدی صاحب بین الحسن صاحب بہت بڑا نام بررسید تاریخ کا، حضرت نواب صدیق الحسن خاص طور پہ اہل حدیث علماء میں. ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے بڑا روح پرور، تشریف البشر. تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر. اس کا ترجمہ بتائیں نا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو 12 ائمہ اہل بیت تھے نا، 12 ائمہ اہل بیت جن کا بھی نام لے رہے تھے جدید صاحب شعر میں، فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر کرنے سے انسان کے شرم میں اللہ اور اضافہ فرما دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے جب بات کا ذکر ہوا تو آپ نے وہ جس سے ہم محصور کہیں گے، اور پھر آج ہی کی تاریخ جس میں پانی جو ہے وہ بھی بند کر دیا جاتا ہے امام علی مقام کے خانوادے پر، اور پھر خیموں کا بھی حکم، وہ سارا سلسلہ. تو یہ جو اگر میں یہ لفظ استعمال کروں اور نامناسب ہو تو مجھے آپ بتائیے گا. مطلب ہم بڑی گریک ٹریجڈیز اور ان سب کا ذکر کرتے ہیں اپنے اس میں، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. یہ جو رول ہے جو آپ ابھی بتا رہے تھے آگے، وہ اس فیلنگ کو ہم تھوڑی دیر کو بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ آپ نے کہا میں نے کسی خاتون کو تاریخ میں جتنا بطور طالب علم دیکھا کہ وہ کس میں سے گزر کے اس وقت کیا طاقت ان کے پاس ہوگی، اور کیسے انہوں نے ٹوکا اور بتایا کہ ہاں یہ جس کو تم فتح سمجھ رہے ہو وہ فتح نہیں، وہ تمہاری ہار. فرما دی. دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس ازمائش پہ کون پورا اترا ہے؟ کون پورا؟ یہ ازمائش کس کی ہوئی ہے؟ کس کی ہوئی؟ حضرت امام حسین وہ بھی خود اللہ کے بعد جا چکے ہیں، رتبہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں. یہ ساری چیزیں تو حضرت سیدہ زینب نے برداشت کی ہے نا. یہ سارے جو امتحانات ہیں ان سے تو وہ گزری ہیں. اور میں یہ بات کہتا ہوں، بہت اچھی باتیں کی جدید صاحب نے بھی، حضرت مفتی صاحب نے بھی، کہ ہم جو رتب و یابس ہیں ان کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو محدثین نے لکھا ہے ہم اگر اس کی روشنی میں دیکھیں تو وہاں بھی نظر آتا ہے کہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جیسا ظالم اور فاسق، محدثین اللہ کی قسم اس کو لکھا ظالم اور فاسق. تحفۃ الحافظی جامع ترمذی کی شرح ہے. شیخ عبد الرحمن مبارک پوری جب مختار سقفی کے دور میں یہ قتل ہوا نا، اور جامع مسجد کوفہ کے لا کر صحن میں ان مقتولوں کے سر رکھے گئے ظالموں اور فاسقوں کے، تو درمیان میں اس کا سر رکھا گیا. تو وہاں شور مچ گیا، جات کا جات، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا. راوی کہتے ہیں کہ میں اس مجمع میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا سانپ سب سروں سے گزرتے گزرتے بالآخر ڈھونڈتے ہوئے وہ گویا عبید اللہ بن زیاد کا سر ڈھونڈ رہا تھا، عبید اللہ کے چہرے پہ آیا اور ابن زیاد کے ایک نتھنے سے داخل ہو کر فماکست ہونا یا تن، کچھ عرصہ اس کے دماغ میں ٹھہرا، پھر دوسرے نتھنے سے باہر نکلا، پھر وہ غائب ہوا. ثم تغیب ثم جات، پھر دوسری بار تیسری بار ایسا ہوا. شرح میں لکھتے ہیں محدث اعظم کہ قد جزا اللہ ھذا الظالم الفاسق. آگے فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے قیامت کو اس کو بدلے دینے نا، اللہ نے اس کا دنیا میں ایک نمونہ دکھایا اس ظالم اور فاسق کا.
ایک نمونہ دکھا ایسے ظالم اور فاسق کا دربار ہو. بھائی نور الحسن صاحب مجھے آپ ایمان سے بتلائے, ایسے ظالم حکمران اور گورنر کا دربار ہو, اس کے درباری کیسے ہوں گے؟ اس جیسے ہی ہوں گے. الناس والا دین ملوکہم, اس کے کرندے اسی جیسے ہوں گے. وہاں پر میری یا آپ کی بہن, ہماری بیٹی وہاں پہ کھڑی ہو, میں اپنی اور آپ کی بیٹی اور بہن کی بات نہیں کر رہا, میں کائنات کے سردار آمنہ کے لال کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں, میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر ان کو قیدیوں کے طور پہ کھڑا کیا گیا. کیا یہ ثابت نہیں ہے محدثین کتابوں میں؟ یہ ثابت ہے جی, ترمذی شریف کے متن میں یہ روایت متون. تو یقیناً یہ اتنا ظلم ہوا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اور وہاں پر سیدہ زینب کا جو کردار ہے, بہادری کا, جرت کا, شجاعت کا اور للہیت کا اور کلمہ حق بلند کرنے کا. میرے آقا سے صحابی رسول نے پوچھا تھا, جو میدان جنگ کو جا رہا تھا, سواری کو بیٹھے ہوئے تھے, ہاتھ میں تلوار تھی, رکابوں میں اس نے پاؤں رکھے ہوئے تھے, جاتے جاتے اس نے پوچھا تھا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کلمۃ حق عند سلطان جائر, ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. آج مجاہدہ اعظم حضرت سیدہ زینب نبی پاک کی نواسی وہی جہاد کر رہی تھی, ایک ظالم حکمران اور گورنر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر وہ قرآن پڑھ کے سنا رہی تھی, فصاحت و بلاغت کے ساتھ علم کے موتی پیش کر رہی تھی اور بتا رہی تھی ہمارا تعارف کیا ہے, میرے بھائی کا مشن کیا تھا, ہمارا ہدف کیا تھا, ہمارا موقف کیا ہے, وہ سب کچھ وہاں پہ بتا رہی تھی. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, ان ساری چیزوں کے اوپر وہ عمل پیرا ہو کر وہ سارا ثابت کر رہی تھی کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد, کہ ہم بندوں کے غلام نہیں رہنے دیں گے. ہم اس آزادی کے لیے کہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر ایک سچے اللہ کے غلام بنانے کے لیے یہ ساری میرے بھائی نے محنت کی ہے, یہ میرے نانا کی جد و جہد ہے, یہ میرے بابا کی یہی محنت ہے, یہ ہمارا مشن ہے. تو اس مشن کی ترجمان اور لمبردار اس وقت سیدہ زینب ہی تھیں. اور پھر وہاں سے جب ان کو لایا گیا دمشق میں, تو پھر وہاں بھی انہوں نے اسی انداز سے اپنی گفتگو یزید کے دربار میں, اور پھر اس کے بعد جب ان کو لایا گیا مدینہ منورہ میں, تو میں حیران ہوا کہ مدینہ منورہ میں جب ان کا استقبال ہوا نا, تو بنی ہاشم کی خواتین نے جو ان کے استقبال کرتے ہوئے تہذیب و تہذیب, یہ کوئی رتب و یابس کتابیں نہیں ہیں, ان کتابوں کی بنیاد پہ تو ہم روایات کی جو راوی ہیں ہم ان کی جرح و تعدیل کرتے ہیں. جدی صاحب ایسے ہے یا نہیں؟ علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, آپ خود اسکالر ہیں بھائی نور الحسن صاحب. میں آپ لوگوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناظرین کرام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. یہ تہذیب و تہذیب کے اندر جلد نمبر 7 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ روتی ہوئی آئی بنی ہاشم کی خواتین, رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیاں, انہوں نے کہا ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی من اسارا وزرجوا بدمی ما کان هذا جزائی اذا نصحت لکم ان تخلفونی فی اہلی بشر فی ذوی رحمی. کیا جو آپ دو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ظالموں, تم نے رسول اللہ کے ساتھ ان کی آل کے ساتھ یہ سلوک کیا, انہوں نے تمہیں اللہ کا دین لا کر دیا, قرآن لا کر دیا, توحید تمہیں سکھلائی, اللہ کا دین تمہیں پیش کیا, تم نے ان کی جزا یہ ان کو دی. تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج اتنا مطالعہ کر رہا تھا تو میں حیران ہوا کہ مدینہ منورہ میں جب یہ لٹا پھٹا قافلہ آیا نا, تو سیدہ زینب وہاں بھی کلمہ حق کہتی تھی, تو وہ ظالموں سے وہاں بھی برداشت نہیں ہوا. بالآخر ان کے لیے حکم صادر کیا گیا, انہیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنے دینا, انہیں مدینے سے نکالا جائے. یہ سرکاری آرڈر آیا ان کے بارے میں, اور بالآخر ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتی, آپ کی وجہ سے یہاں پر بغاوت پیدا ہو سکتی ہے. یہ تاثر پیدا کیا گیا, حتیٰ کہ ان کو اتنا انہوں نے کہا کہ میں کسی قیمت میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, یہ میرے نانا کا شہر ہے. لیکن اتنا مجبور کیا گیا کہ زینب بنت عقیل وہ ان کے پاس آئیں, حضرت عقیل کی بیٹی حضرت جناب علی المرزا کی بھتیجی آئیں ان کے پاس, اور آ کر کہتی ہیں کہ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتی ہوں, اللہ کی اتنی بڑی سرزمین ہے, آپ کہیں اور چلی جائے, آپ کہیں اور چلی جائے. وہ اسی لیے دمشق گئی, پہلے وہ مصر میں گئی, پھر وہاں سے دمشق گئی. انہوں نے پردیس دیکھے, انہوں نے اپنے وطن سے بے وطن انہیں برداشت کیا. آج
میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر کسی کے دل میں ایمان ہو، کسی کے دل میں دین ہو، رسول اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے، میں کہتا ہوں تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت کا سچا نور ہو، تو تم ان کے اہل بیت کے بارے میں اس طرح کے بہانے تراشتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اور میرے تو یہ نہیں ہوا کبھی یہ، لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم بیوی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی حاضری ہو وہ ہماروں کا بھی سلام پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔